بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد شاہد۔ میں آپ کو سپیریئر لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات سال اول دوسرا باب، لیکچر نمبر 9، جس کا عنوان ہے دیانت داری۔ سب سے پہلے ہم دیانت داری کا معنی اور مفہوم جانیں گے۔ دیانت داری کا لفظ اردو زبان میں امانت کی درست ادائیگی اور دینداری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دیانت داری کے مترادف الفاظ امانت داری اور ایمانداری ہیں، جن کا عام طور پر گفتگو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دیانت داری کا اصطلاحی معنی۔ دین کی اصطلاح میں دیانت داری سے مراد کسی شخص کی جانب سے اپنی تمام تر معاشی، معاشرتی، دینی، اخلاقی، پیشہ ورانہ و دیگر ذمہ داریوں کو ان کے تمام تقاضے ادا کرتے ہوئے لگن سے سر انجام دینا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم پڑھیں گے دیانت داری قرآن پاک کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیانت داری کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 58، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ دیانت داری دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے مومنوں کی ایک صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ المؤمنون آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ ہے، اور مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں سے خبردار ہیں۔ مومن پر لازم کیا گیا کہ وہ خالق و مالک کی امانت ادا کرتے رہیں اور خیانت کرنے سے پرہیز کریں، جیسے کہ سورہ مبارکہ الانفال آیت نمبر 27، جس کا ترجمہ ہے، اے مومنو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے خیانت کرو، اور تم اس کا انجام جانتے ہو کہ خیانت کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے افراد اور اقوام کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ الانفال آیت نمبر 58، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امانت سونپے جانے کے بعد اس کی درست ادائیگی یقینی بنانا لازمی قرار دیا گیا۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 283، جس کا ترجمہ ہے، پس جس کو امانت سونپی جائے اسے چاہیے کہ وہ امانت کی ادائیگی کرے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم پڑھیں گے دیانت داری احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت داری کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیانت داری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے میں دیانت کا حکم فرمایا، محفل میں دیانت کا حکم فرمایا۔ مشورے میں دیانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو اسے امانت سونپی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ٹھیک درست مشورہ دے، کیونکہ یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور محفل کی امانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجلسوں میں کی جانے والی باتیں امانتیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں خیانت نہ کی جائے بلکہ دیانتداری کا ثبوت دیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ خیانت کرنے والے کے ساتھ خیانت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی امانت تیرے پاس رکھی ہو تو اس کو واپس کر دے، اور جو تم سے خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو، یعنی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، امانت داری کا، دیانت داری کا معاملہ ہی کرو۔ دیانت داری تعلقات کی بنیادی شرط ہوتی ہے۔ تعلقات تبھی آگے بڑھتے ہیں، تبھی اس میں مضبوطی آتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیانت داری کا ثبوت دیں، اور اگر دیانت داری کو چھوڑ کر خیانت کی جائے گی تو تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے بلکہ بگڑیں گے اور ٹوٹ جائیں گے۔ دیانت داری ایسا اچھا اخلاق ہے جو معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے بنیادی شرط قرار دیا گیا ہے۔ دیانت داری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس دیانت کا یہ عالم تھا
کہ مدینہ ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کو واپس کرنے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے سخت دشمن تھے ان کو امانتیں رکھنے کے لیے آپ سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں ملا، امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی، جو کہ ایک بہترین مثال ہے، ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی دیانتداری کا ثبوت دیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری کا ثبوت دیا۔ دیانتداری کی وسعت، اسلام نے دیانتداری کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، یعنی ایک جگہ کی سن کر دوسری جگہ جا سنانا بھی بددیانتی میں داخل ہے، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے کہ ایک جگہ سے بات سنی اور دوسری جگہ پہ فوراً پہنچا دی۔ امانت الہی کی ادائیگی، مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت سمجھے اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ ایمان کا بنیادی تقاضا، دین اور ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اپنے تمام فرائض کو دیانتداری سے مزین کیا جائے تاکہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کا حصول ممکن ہو سکے۔ دیانت کی تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بد دیانت بھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے دیانتداری کے بارے میں پڑھا، دیانتداری کا لغوی اصطلاحی معنی، قرآن پاک میں اس کی اہمیت، احادیث نبویہ میں اس کی اہمیت، اور یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے، اور دیانتداری کو چھوڑ کر خیانت کا راستہ اختیار کرنے پر اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا سنائی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔